اعلیٰ حضرت کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور ان کا پورا نام ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی۔ اب ان کا ترجمہ سن لیجئے۔ ترجمہ کنز الایمان اردو ترجمہ ہے۔ سورہ نمبر 7 آیت نمبر 191۔ کیا انہیں شریک بناتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے قبر والوں سے کچھ مانگنے سے منع کیا ہے، ان سے آپ نہ مانگیں۔ اور اس میں دیکھیے آپ تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے، یعنی اعلیٰ حضرت نے، بتوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ کچھ بنا سکیں۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہیں شریک مت بناؤ جس کو میں نے پیدا کیا ہے، یعنی جو قبر والے ہیں انہیں میں نے پیدا کیا تھا، ابھی ان کی موت ہو گئی، اب وہ قبر میں چلے گئے ہیں، اور ان کو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں بت ہیں۔ بتائیے، بت کو اللہ تعالیٰ نے تو پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ وہ تو خود سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ بت خود سے انسان خود پیدا نہیں ہو سکتا، نہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ اب انہوں نے کتنا دھوکہ دیا ہے۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے، آپ کے گھر پہ قرآن شریف ہوگا، کنز الایمان گھر پہ نہیں ہے تو مسجد میں دیکھ لیجئے، مسجد میں نہیں ہے مدرسہ میں ترجمہ ان کا دیکھ لیجئے کنز الایمان، یا اپنے موبائل پر آپ لوڈ کر لیجئے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سنیے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 192، اس کا ترجمہ کنز الایمان۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اب تفسیر سنیے۔ بت اور گمراہ لیڈر نہ تو اپنا کوئی فائدہ کر سکتے ہیں نہ ہی کسی دوسرے کا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قبر والے نہ تو اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ کسی دوسرے کا۔ اب یہاں مولانا صاحب نے لکھ دیا کہ بت اپنا فائدہ نہیں کر سکتے نہ دوسرے کا۔ اب یہاں پیدا ہونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جانور کو پیدا کیا، بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے، پہاڑ اور سمندر کو بھی پیدا کیا، وہ خود پیدا نہیں ہوئے۔ لیکن یہاں بت اللہ تعالیٰ نے تو نہیں پیدا کیا ہے، بت خود کہیں پیدا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے بت کو پیدا کیا ہے، یا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کتنا دھوکہ دیا ہے کنز الایمان میں۔ اب آپ سنیے اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 193 کنز الایمان۔ اور اے مشرکو، اگر تم بتوں کو ہدایت دینے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تمہارے لیے برابر ہے، چاہے انہیں بلاؤ یا چپ رہو۔ اب دیکھیے تفسیر ان کی، بت نہ تو ہدایت کی بات سنیں گے اور نہ ان کو اس کا کوئی فائدہ کوئی اثر ہوگا۔ بتوں کو پکارو یا نہ پکارو، ان کے لیے برابر ہے کہ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بت پیدا کیا ہے؟ انسانوں نے، لوگوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، بنایا ہے، وہ تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ اب آپ سنیے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194۔ بے شک تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، پھر تم انہیں بلاؤ، انہیں چاہیے کہ وہ جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ اب بتائیے، آخرکار اس چوتھی آیت میں، یعنی آیت نمبر 194 میں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے صاف ستھری بات کر دی ہے کہ کوئی شک شبہ نہ رہ جائے کنز الایمان میں۔ اور اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو کتنا گمراہ کیا اللہ جانے۔ ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں، ہم تو ان کا کنز الایمان ترجمہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہی جانتے ہیں کہ انہی کا لکھا ہوا ہو، جس نے بھی لکھا ہو، یہ دھوکہ دینے والی بات ہے۔ مسلمانوں، قرآن اور حدیث پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری بات کہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تم سب لوگ اللہ کی رسی کو جمع ہو کر کے، اکٹھا ہو کر کے مضبوطی سے پکڑ لو، اور فرقہ مت بناؤ یا فرقوں میں مت پڑو۔